أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ان کو حکم اسی بات کا دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اللہ کی طرف یکسو رہیں، نمازوں کو قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. یہی درست ترین دین ہے. یعنی ان میں جو اختلافات پیدا ہوئے، ان اختلافات کی وجہ لا علمی یا جہالت نہیں تھی جس طرح ہم نے اس سے پہلے بتایا، بلکہ اس کی وجہ نفسانیت تھی، اور اس کی وجہ دین کو بوجھ سمجھنا تھا، اور اس کی وجہ اللہ کے احکامات کو نعوذ باللہ ناکافی سمجھنا تھا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو چند بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، اس کو وہ سیدھے طریقے سے اختیار کرتے، مانتے، تو پھر یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن نفسانیت کی وجہ سے، غلو پسند طبیعتوں کی بنیاد پر، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کے دین سے وہ ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے پورے دین کو انہوں نے نعوذ باللہ مسخ کر دیا. ان کی عقلیں مسخ ہو گئی تھی، حقیقی بات تو یہی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب اتاری اور اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اپنی اس آخری کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی. اب تمام انسانوں کے لیے ایک ہی طریق ہدایت ہے، وہ یہ کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، آپ کو اپنا ہادی اور رہنما قرار دیں، اور اللہ کی آخری کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں وہ بنا لیں. لوگوں کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. عبادت انتہا درجے غلامی اور فرما برداری کا نام ہے، اور یہ بندے کی طرف سے اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو سکتی ہے. کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عابد نہیں ہو سکتا. عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اور اللہ کے لیے عبادت اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اللہ کی عبادت اس لیے بھی ہے کہ حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جو پیدا کرتا ہے عبادت اسی کی ہوگی. اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. بھلا جو ہستی پیدا کرتی ہے وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتی. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے ہیں
بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ تمام معبودان باطل مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو ایک مکھی تک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں۔ تو جو ہستی خالق ہے، جو خلاق ہے، جو پیدا کرتی ہے، جو رزق دیتی ہے، جو مالک ہے، جو آقا ہے، وہی ہستی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اس لیے اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور یہ عبادت کب تک ہو؟ قرآن کریم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ عبادت کوئی وقتی چیز نہیں ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر، یا یوں کہہ لے کہ انسان بالغ ہو جائے اور اللہ کے احکامات کا مکلف ہو جائے، اس وقت سے لے کر موت تک وہ اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے، وہ ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی اللہ کی عبادت سے الگ نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا مفہوم، اللہ کی بندگی کا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی کہ موت آ جائے۔ مسلسل اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی۔ عبادت کے اندر پرستش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، بندگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، غلامی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور نظام پر چلنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ غلامی اللہ کی ہو، بندگی اللہ کی ہو، پرستش اللہ کی ہو، اور اللہ نے جو نظام دیا ہے، جو نظام زندگی، اس کو منوعاً اختیار کرے انسان اور ہر لمحہ اختیار کیے رہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کا طریقہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ طریقے تو اللہ نے اتارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ سارے طریقے واضح کر دیے گئے۔ عبادت کی کیفیت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، چونکہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر کسی انسان کی ہو جائے، الم یعلم بأن اللہ یرا، اس سے پہلے وہ آیت گزر چکی ہے سورۃ العلق میں کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، یہ کیفیت اگر ہو جائے تو وہ ہمیشہ طاعات کی طرف مائل رہے اور ہمیشہ گناہوں سے وہ بچتا رہے، اس سے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اتنی بڑھ جائے کہ انسان یوں محسوس کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، گرچہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو عبادت اس طرح ہو، اور عبادت کے اندر دو بنیادی چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ فرائض کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہ ہو، کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جس چیز سے میرے قریب ہوتا ہے ان میں میری فرض کردہ چیزوں سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب نہیں۔ یہ آدمی طے کر لے کہ چاہے جو بھی ہو لیکن اللہ کی فرائض کو، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب تک نہیں جایا جائے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حد بندی ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو حرام چیزوں کے قریب بھی وہ نہیں جائے گا، انسان یہ طے کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچتے رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کی عبادت، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین یہاں بندگی کے مفہوم میں ہے، یعنی عبادت میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، تمام جو شرکاء ہیں
ان تمام میں شرک سے میں سب سے بڑھ کر بے نیاز ہوں کہ شرک آ گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے تو میں اسے اور اس کے شرک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے پھر اس چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت خالص جو کام ہیں جو اسی کے لیے کیے جائیں اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتا ہے، لہذا ریاکاری بھی نہ ہو، دکھاوے کے لیے کام نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جن باتوں کا سب سے بڑھ کر خدشہ محسوس کیا اس میں ایک چیز ریاکاری بھی ہے کہ ان اخوف ما اخاف یا ما اتخوف علی امتی الشرک الاصغر، کہ سب سے بڑی خطرناک چیز جس کا میں اپنی امت پر اندیشہ محسوس کرتا ہوں وہ ریا ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اس میں ہوا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے آدمی کام کرتا ہے۔ مخلصین لہ الدین، دینداری کو، عبادت کو، بندگی کو، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرے، حنفاء اور خالص رکھے، اسی کی طرف اس کی توجہ ہو، کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ حنفاء کے ذریعے سے جس طرح ہم نے بتایا تسلسل فی العبادہ اور استقامت فی العبادہ کو بیان کیا گیا کہ آدمی اس پر ڈٹا رہے، اس پر جمع رہے، یہ نہیں کہ حالات کو دیکھ کر وہ اپنی عبادت میں بھی تبدیلی لے آئے۔ حالات اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ اللہ رب العزت ہی کے خلاف ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جس طرح ناشکر انسان کی بات کہی گئی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جو ہے کسی بندے پر ہم انعام کرتے ہیں تو جو کچھ اسے ہم نے دیا ہے اسے لے کر وہ اعراض کرتا ہے، ایک کنارے ہو لیتا ہے، اور کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ ہر حالت میں اللہ سے وابستہ رہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور ہم نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ بندوں کا اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے اس کا سب سے طاقتور ترین ذریعہ نماز ہے۔ اس نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے، اس نماز میں جھکنا بھی ہوتا ہے، اس نماز میں سجدے بھی ہوتے ہیں، اس نماز میں دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ گویا عبادت کا ایک مغز ہے، عبادت کی ایک بنیاد ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم پاکیزگی کا بھی ہے، زکوٰۃ کا مفہوم مال کے بڑھنے کا بھی ہے۔ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، اس کا صفایا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر پاکیزگی کا بھی مفہوم ہے، اس کے ذریعے سے مال بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اور پورا معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں تاکہ بندوں کا تعلق بندوں سے صحیح بنیادوں پر قائم رہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی بنیاد پر قائم رہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی درست ترین دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو عطا فرمایا۔ جن لوگوں نے قدر کی وہ کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے ناقدری کی وہ ناکام ہوئے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب ہوں اور مشرکین ہوں، وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، ایسے تمام لوگ مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں، سب سے بدتر ہیں، بدترین خلائق ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کو جو اللہ کے احسانات کو ٹھکراتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، جن کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے، جن کے اندر چھپانے کی کیفیت پائی جاتی ہے، انکار کی کیفیت پائی جاتی ہے، ہٹ دھرمی کی کیفیت پائی جاتی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا یہ صاف صاف اعلان ہے۔ قرآن کریم کسی چیز کو بیان کرنے میں کوئی کسی طرح قرآن کریم جو بھی چیز بیان کرتا ہے بالکل صاف بیان کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کا باک نہیں، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، ولا یخاف عقباہا، کسی بھی چیز کا جو بھی فیصلہ کر لے اس کے انجام کا اللہ رب العزت کو ڈر نہیں، اس سے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ آقا ہے، اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو لوگ بھی کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرکین ہوں، وہ سب جہنم میں جائیں گے، اور ایسے تمام لوگ
اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کفر کے مفہوم کو پورے طور پر سمجھا جائے۔ کفر میں انکار کرنے کا، چھپانے کا اور ناشکری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کے احسانات کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا ہے، وہ دیویوں کی طرف، دیوتاؤں کی طرف، بتوں کی طرف اور دنیا کے جو طاغوت ہیں ان کی طرف کرتا ہے۔ گویا اللہ کے احسانات کو چھپاتا ہے، اللہ کے احسانات کی وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین و آسمان اللہ کے ہیں اور دنیا و آخرت اللہ کی ہے۔ اس میں انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے دینے کی بنیاد پر ہے۔ یہ کائنات انسان نے نہیں بنائی۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے ذرا دکھاؤ ان لوگوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا یا آسمان میں ان کی کون سی شراکت داری ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ لہذا اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے بنائی ہے، کہ انسان اس کائنات میں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے انبیاء بھیجے اور اللہ نے کتابیں اتاری، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی پہچان کریں، اللہ کو جانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے کھپا دیں، قربان کر دیں۔ یہ حقیقت میں انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، بلکہ کائنات کی تخلیق کا بھی مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا، منکروں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا خیال اور گمان یہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، وہ کائنات کو بے مقصد سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی ٹہلنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، مزے کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور کائنات بس ایسے ہی اللہ رب العزت نے وجود بخشی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی بربادی ہے۔ پھر اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ اللہ نے دوسری آیت میں اسے اور واضح فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھلواڑ کے لیے، تماشا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ان دونوں کو ہم نے بامقصد پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہہ کر ان کے لیے وجہ جواز فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی جہالت کو ان کا جرم قرار دیا جا رہا ہے کہ ان کو جاننا چاہیے تھا، ہم نے نشانیاں بکھیر دی ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، فیصلہ کن دن یعنی قیامت کا دن تمام لوگوں کے لیے جمع ہونے کا وقت ہے، اور جس دن کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور کسی کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس نے اس راز کو پا لیا، اس کی تیاری کر لی، وہ شخص کامیاب ہوا۔ جس نے انکار کیا تو وہ چھپاتا اللہ کی ذات کو۔ کوئی اگر غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، گویا وہ اللہ رب العزت کی ذات کو چھپا رہا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں کے اندر بھی طاقت ہے، فلاں کے اندر بھی قدرت ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ ہی کا انکار کیا، وہ تو پکے کافر۔ بعض لوگوں نے غیر اللہ کو اللہ کی جگہ پر کھڑا کر دیا، یا اللہ کی جگہ لے آئے، یا اللہ کو غیر اللہ کی جگہ پر لے آئے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے ساتھ ناشکری کرنے والے، اللہ رب العزت کی عظمت کو چھپانے والے، اس کی قدرت کو چھپانے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے۔ تو اس کے اندر انکار اور ہر درمی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کریم نے کفر کے ساتھ اور چیزیں بھی متعدد مقامات پر جوڑ کر بیان کی ہیں، جیسے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور بندگان خدا پر ظلم اٹھائے، یا ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جہاں مطلق کفر کہا جاتا ہے ان میں اس طرح کی صفات بھی خود بخود شامل ہوتی ہیں۔
تو یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، اور جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کو ماننے بھی نہیں دیں گے، اور رکاوٹیں وہ کھڑی کرتے رہے، اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ گویا دنیا کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد میں وہ آڑے آئے، اللہ کو نہ خود پہچانا نہ دوسروں کو پہچاننے نہیں دیا، جبکہ ہر انسان کا سب سے بڑا، پہلا، بنیادی اور آخری حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کرے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے یہ، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بطور امانت کی یہ چیز فرض کی ہے۔ اس لیے جو اللہ کو جتنا جانے گا وہ حقیقت میں اپنے آپ سے واقف ہوگا، اور جو اللہ کو جتنا بھول جائے گا وہ اپنے مقصد کو بھول جائے گا، اپنے آپ کو بھول جائے گا، وہ ہر چیز کو بھول جائے گا۔ جب اللہ کا نہیں رہا تو وہ کسی کا نہیں رہا، گویا وہ انسان ہی نہیں رہا، وہ ایک نہایت درجے غلیظ قسم کی مخلوق بن گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو تم ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان سے ان کے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جب وہ اللہ کے نہیں رہے تو پھر کسی کے نہیں رہے۔ تو انسان کی جو بھی قدر و قیمت ہے، انسان کی جو بھی حیثیت ہے، انسان کا جو بھی مقام ہے، انسان کا جو بھی مرتبہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہی تو انسان اس قدر گیا گزرا ہے کہ وہ گویا اس کی حیثیت مکھی، مچھر، کھٹمل، جو غلیظ سے غلیظ ترین اگر کوئی جانور ہے اس سے بھی وہ بدتر ہو گئے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری پرواہی کیا ہو سکتی ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو، تمہاری عبادت نہ ہو، بندگی نہ ہو۔ تو انسان کی زندگی کی قیمت اس کی بندگی ہے، لہذا جو لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے نزدیک ایسے مبغوض ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ جلائے جانے ہی کے لائق ہیں، وہ کسی کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی پہچان نہیں کروائی، اللہ کی پہچان نہیں کی، اور اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کی، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے احسانات کو ٹھکرا دیا، اللہ کی ذات کو چھپا دیا، بتوں کی اور دیویوں کی، دیوتاؤں کی انہوں نے عبادتیں کی یا طاغوتوں کی عبادت کی، اور اللہ رب العزت کے احسانات کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ساری چیزیں وہ اللہ کی طرف سے پا رہے ہیں، لیکن شکریہ، عبادتیں دوسروں کے لیے ہو رہی ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ اولئک ہم شر البریہ، ایسے تمام کے تمام لوگ مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں۔ کیوں ہیں؟ ان کی پوری وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کفروا، انہوں نے ٹھکرا دیا، انکار کیا، روکا، ظلم کیا، تکذیب کی۔ جو سب سے پہلا، بنیادی اور بڑا حق تھا، جس حق کو جانے اور سمجھے بغیر ان کو ایک انچ بھی آگے بڑھنا نہیں تھا، انہوں نے اسی حق کو ٹھکرا دیا، اور بندگان خدا کو بھی اللہ کی عبادت سے روکا، اس لیے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بدتر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کو جانا اور مانا، اور یہاں ایمان کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ہے اور اللہ کے حوالے سب کچھ کر دینا ہے۔ ایمان کے اندر اسلام کا مفہوم بھی، اور اسلام کا مفہوم ہی حوالگی اور سپردگی کا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ ہم نے یہ بات بیان کی تھی اس سے پہلے کہ عمل صالح، نیک کام کرنا ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایمان کا ثمرہ بھی ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، اور ایمان کو باقی رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اچھے اعمال اگر مسلسل ہوتے رہیں گے، ایمان کا پھل بھی اسے ملتا رہے گا، ایمان کے تقاضے پر وہ کھرا اترا، یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی، اور اس کا ایمان اور ترقی کرے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ خاص طور پر اس دور میں، اس زمانے میں جب فتنوں پر فتنے آ رہے ہیں، انسان اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اچھے اعمال میں اس طرح کھپا دے کہ کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لب کو جلدی کرو اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اور اللہ کی جنت پانے کے لیے۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سبقت کرو اور آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمل کرو،
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک کام کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے اور ان فتنوں کے آنے کے بعد میں بھی محفوظ رہنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کو گویا بطور ہتھیار کے پیش کیا ہے۔ بادروا بالاعمال الصالحہ، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کاموں کی طرف لپکو، آگے بڑھو، سرعت اختیار کرو، تیزی دکھاؤ، اس میں گویا سستی نہ دکھاؤ، ٹالو نہیں، بعد میں کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اس طرح کی جملوں کو بھول جاؤ، آگے رہو اور اس میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ کیوں؟ فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جو تاریک رات کے سیاہ ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یصبح، یعنی کہ ایک فتنہ آیا، دوسرا اس سے بھی تاریک، تیسرا اس سے بھی تاریک، گویا کہ مستقل اندھیروں پر اندھیرے آئیں گے۔ ان اندھیروں میں اگر وہ چمکتے دمکتے اگر ستارے ہیں، چراغ ہیں، روشنیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے، معمولی سامان کے لیے اپنا دین ہی وہ بیچ دے گا۔ یہ کیفیت ہوگی، ایمان بہت ہی گویا سستا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور ایمان کی کوئی قدر و قیمت انسان نہیں سمجھے گا۔ اس طرح کی نوبت آنے والی ہے، اس سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کی طرف رغبت دکھاؤ اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ کام جو اللہ کے نزدیک قابل قدر ٹھہرے اور قابل قبول ٹھہرے، اولئک ہم خیر البریہ، ایسے تمام کے تمام لوگ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس سے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ مقاصد کی ادائیگی یہ انسان کو باقیمت باوقات بناتی ہے، اور اسی طرح ذمہ داریوں سے گریز انسان کو بے قیمت اور بے مول بنا دیتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، اللہ دوسروں کو لے آئے گا۔ یہ بات طے ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے تمام لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ ہمیش رہنے والی جنتیں ہوں گی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، جنتی ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ وہ نہ ان کو وہاں موت آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، نہ وہ خود نکلنا پسند کریں گے۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ وما ہم نہیں جائے گا، لا یبغون عنہا حولا، جنتی خود وہاں سے نکل کر کسی اور دوسری جگہ جانا پسند نہیں کریں گے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھرانہ ہمیشہ زندہ رہنے والا گھرانہ ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے جنت کے تعلق سے یہ بات طے کر دی۔ وہ جنات، جنات عدن، ہمیشہ باقی رہنے والی جنتیں، ان کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ بھی اللہ رب العزت سے خوش ہو گئے۔ جنت کا تصور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آخری پیدا ہونے والا جو انسان ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ خوشکن زندگی کیا ہے، وہ یہی بتائے گا کہ درختوں سے ڈھکا ہوا ایک باغ ہو، نیچے چشمے جاری ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں، ایک پرسکون گھر ہو، رزق کی فراوانی ہو، ہر طرف لطف و راحت ہو۔ یہ انسانی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز کھپا دی ہے، انسانی فطرت میں داخل کی ہے۔ اللہ نے اپنی مبارک جنت کو اسی طرح رکھا ہے، اور وہ جنت پھر دائمی ہوگی، اس میں نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ رضی اللہ عنہ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے خوشی کو بھی گویا کہ بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔
اصل چیز تو اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، اللہ راضی ہو گیا تو کافی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اتنے محبوب ہیں اور اس قدر اللہ کے نزدیک وہ عزت والے ہیں اور محبت والے ہیں، اللہ نے ان کی خوشی کو بھی اپنی خوشی کے ساتھ جوڑ کر بیان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ جنت کی نعمتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کو بنیادی طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، اور حدیث پاک میں وہ چیز آتی بھی ہے کہ اللہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو وہ یہی کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تفعل کذا و کذا، اے اللہ تو نے ہمیں کہ جنت میں داخل نہیں کیا، تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس پر اللہ رب العزت گویا سب سے اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائے گا، الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، کہ آج کے دن میں اپنی رضامندی تم پر ثبت کر رہا ہوں، میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی بھی ایک عظیم ترین خوشخبری ہوگی، اسی خوشخبری کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت کی نعمتیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رضامندی، یہ خیر البریہ ہونا، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہونا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ قرآن کریم ہدایت ہے سب کے لیے، فائدہ اٹھانے والے لوگ متقین ہیں۔ ہدی للناس کہہ کر بتا دیا گیا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین کہہ کر بتایا گیا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہوں گے۔ یہاں بھی یہی بات کہی گئی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید میں بھی یہی بات کہی گئی، قرآن کریم سے اسے آپ یاد دلائیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ سے بھی یہی بات کہی گئی۔ یہ قرآن اس شخص کے لیے تذکرہ ہے، ایک نصیحت نامہ ہے، ایک یاد دہانی ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ جس دن اللہ کا خوف صحیح معنوں میں دل میں پیدا ہو جائے گا، ہر ایک کا خوف نکل جائے گا، پھر اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی ویسی محبت بھی داخل ہو جائے گی، جس کی ایک کیفیت ہو گئی کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لرزتا ہے، اور اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقویٰ رکھتا ہے، اور اللہ سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان، اس کے لیے طاعت میں لگنا آسان، اس کے لیے زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد کا ادا کرنا آسان ہے۔ یہ چیز ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اسے اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جنت اور اس کے اعلیٰ ترین مقامات بھی اسے حاصل ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو وہ نعمت نصیب فرمائے، دنیا بھی اللہ رب العزت بہتر سے بہتر بنائے، اور آخرت اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔